خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں کر گناہ یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی، لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے۔ ایک پل میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پہ جوانی رکھ دو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ دکھ تماشا لگائے رکھتا ہے، زندگی تالیاں بجاتی ہے، آنکھ رہتی ہے بے وجہ پرنم، بے بسی روز مسکراتی ہے۔ انگلیوں پہ ہیں گن گن کر دن شمار کرنے سے، پیار اور بڑھتا ہے انتظار کرنے سے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ اتنے بھی نادان نہیں ہم کو پڑھنا آتا ہے، کون سا لہجہ دل کی دنیا، کون سا دنیا داری ہے۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونا عشق پیسہ اور پھر خدا خدا۔ جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ محبت سے دیکھو گے تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی، اور نفرت سے دیکھو گے تو خار آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ عورت مضبوط اتنی کہ پہاڑوں سے لڑ جائے، اور کمزور اتنی کہ رویوں سے مر جائے۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی، اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ خوبیاں اتنی تو نہیں کہ کسی کے دل میں گھر بنا سکیں، لیکن کچھ ایسے پل ضرور چھوڑ جائیں گے کہ بھولنا آسان نہ ہوگا۔ ہم میں زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ زندگی زہر کے پیالے میں چھپی بیٹھی ہے، پیاس اتنی ہے کہ امرت کا گماں ہوتا ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ مجھ کو معلوم تھا رستے سے پلٹ جائیں گے، میں نے بیکار میں یکجا کیے بھٹکے ہوئے لوگ۔ بہت مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے ربط جملے تھے، ضرورت کو بیان کرنے سے ایک خوددار خاصر تھا۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ زندگی میں پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جو آنا چاہو 1000 رستے، نہ آنا ہو تو عذر ہزاروں۔ مزاج برہم، طویل رستہ، برستی بارش، خراب موسم۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دکھ اور تکالیف تو لوگوں کو دیتے ہیں، مگر معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی اگر خطا ہوئی، بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی۔ دلیل بیچ کے سازش کبھی نہیں کرتی، انا پسند گزارش کبھی نہیں کرتی۔ میں تھکی تھکی، میں رکی رکی، مجھے آندھیوں کا بھی خوف ہے۔ میں جو گر پڑوں تو مجھے تھام لینا، تو رب کریم ہے۔
وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ غالب وہ دن گئے کہ اب یہ حماقت کون کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس سے محبت، ہاں محبت اب کون کرتا ہے۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں ہوتی، جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ سکون قلب آسائشوں کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان سے حاصل ہوگا۔ یہ دنیا ہے اے ہم نشیں، اس میں جبراً کئی مرتبہ مسکرانا پڑے گا۔ آپ کے کردار سے مجھے کیا غرض، مجھ سے سوال میری نیت کا ہوگا۔ رشتہ رکھو تو سچا، ورنہ الوداع ہی اچھا۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجیے گا، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ خوبیاں دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں میں دیکھیں، اور برائیاں دیکھنی ہوں تو اپنے اندر دیکھیں۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ یوں نہیں آئی میرے لہجے میں تلخی، رشتوں میں رویوں کا زہر چکھا ہے میں نے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اگر برا ہے تو صبر کرو، اگر اچھا ہے تو شکر۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ بعض اوقات زندگی انسان کو بہت زیادہ تھکا دیتی ہے اور انسان بس چلتے رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شکریہ ان لوگوں کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے مضبوط بنایا، ان کا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے میرا دل بڑا کر دیا، ان کا جو میرے لیے پریشان ہوئے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کا جو میری زندگی میں شامل ہوئے اور اسے ایسا بنا دیا جیسے میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ شکریہ میرے رب کا جس نے سب حالات کا سامنا کرنے کی ہمت دی۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین، اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر شخص اپنے اندر ایک راز لیے پھرتا ہے، ہر شخص اپنے اندر ایک کردار لیے پھرتا ہے۔ کون کیسا ہے، کون کیسا تھا، کون نہ جانے کیسا ہوگا، ہر شخص زباں پہ یہ ایک سوال لیے پھرتا ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ سنو یہ وقت تیز قدموں کی مانند چلتا ہے، یہ وقت بھی ایک روز ماضی بن جائے گا، مستقبل تمہارا حال اور حال بہترین ہو جائے گا۔ ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا۔
بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے، مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ یہ ہاتھ سے بھی شعور رکھتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں غم کے ماروں کو۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ والد چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے۔ پروردگار اس ستون کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، آمین یا رب العالمین۔ جمع ہم کو نہیں آتی، نفی سے ہم کو نفرت ہے، تمہیں تقسیم کرتے ہیں تو ضربیں دل پر لگتی ہیں۔ سجدے سے نہ اٹھے دل، ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق اپنی ذات کا اس کن سے نواز دے۔ آنکھیں کھولنے کے لیے چائے دنیا کی دوسری بہترین چیز ہے، پہلی چیز دھوکہ ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔